یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میری طرف لوٹے میں ان کا گناہ پرستے ہیں. میرے خیال سے تھوڑے اس کو نامنیٹ کیا کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس طرح کی گیدرنگ بڑی یونیک اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ کافی پریکٹس کی ہائی کورٹ میں بھی اور کنزیومر کورسز کی جو اپیل ہوتی ہے تو ہائی ایڈوکیٹ بھی ہیں اور یو این میں بھی سرو کیا ہوا ہے, انٹرپول میں بھی سرو کیا ہوا ہے اور بہت ڈائورسفائڈ ایکسپیرینس ہے پولیس سروسز. بہت سارے گورنمنٹ آرگنائزیشنس کو لیگل ایڈوائس بھی ہے جس میں یو ایس ایڈ بھی ہے, آئی ٹی بورڈ بھی, جو بھی ٹاپکس ہوتے ہیں شی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے. اس کو تقریب کے شروع ہونے سے پہلے آپ کچھ پکچرس دیکھ رہے تھے جو کہ کمپلیٹ نیریٹو تھا. ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ بیسیکلی وٹ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو از تھوڑا سا سی آر سی پی کے بریفلی انٹروڈیوس کرانے کے بعد ایک لوکل کیا ایشوز ہیں اس پہ بات کریں اور اس کے بعد پھر جیسے آن لائن کے اوپر بات کریں. پریزنٹیشنز ہوں گی تو دیر بی 5 پریزنٹیشنز وی ول ٹرائی کہ اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ لوز آؤٹ کیا تو دیر سے اسٹارٹ کیا تو ٹرائی کہ آپ کو کچھ مٹیریل پرووائڈ کریں. اس میں ایک تو پنجاب کا کنزیومر ایکٹ ہے, ہارڈ کاپی آپ سب کی ڈیجیٹل کاپی کیسے فائل کرنی ہے اس کا پروسیس ہے, سو دیٹ آپ آگے بھی اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں. یہ سارے اس نے کنزیومر ایکٹ کے تحت کورٹ میں گئی اور کنزیومر کورٹ نے 1.5 کروڑ روپے پینلائز کیا کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. ہاسپٹل والے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی ان کی اپیل اینڈ دے ٹولڈ کہ کنزیومر کو ریلیف ملے. تو یہ ساری ججمنٹس آپ کے پاس ہیں, آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, ایگزامینیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو ود دس بیک گراؤنڈ ہم اسٹارٹ اگر کرتے ہیں تو کنزیومر کا جو کنسسٹنٹ اکنامک پالیسیز بڑا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ کے بعد وہ پالیسی انیبلنگ مارکیٹ اسٹرکچرز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے اسپینڈنگ بائی کنزیومرز وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اکنامک اگر اکانومی کے لیے اس کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے تو کنزیومر پروٹیکشن کا جہاں تک بات ہے تو ہمیں تمام ریلیجس اسکرپٹس میں بھی سگنیٹری ہے یونائٹیڈ نیشنز کی ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس کا. اس کے علاوہ کنزیومر پروٹیکشن کی جو ایک مورل بھی آبلیگیشن ہے پلس کیونکہ وی آر سگنیٹری بائنڈنگ بھی ہے پلس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے. میزان بالقسط کی یعنی بالکل مکمل ناپ توڑ اور یہ پھر سروسز اور پروڈکٹس ہر چیز کے لیے ڈپینڈنگ اپان آپ اسے کیسے انٹرپریٹ کریں گے. اور 4-5 ہزار سال کی ہیومن ہسٹری بھی پڑھی جائے تو وہ ایکویشن میں 3 پلیئرز یہ اس پریزنٹیشنز کی ہم آپ کو سافٹ کاپی بھی پرووائڈ کر دیں گے جو آپ کی ای میلز ہیں. تو جو 3 پلیئرز ہیں یہ کنزیومر کا اگر آپ دیکھیں تو وہ سائز بہت زیادہ سرکل کا بڑا ہے اور پریزیڈنٹ کینیڈی نے بھی ایک بات کی ٹرسٹ بھی دیکھے جائیں تو الٹیمیٹلی جو ڈیزائرڈ جو ایکویشن ہے ایکویلیبریم وہاں پہ ہوگی وہ اس میں انہوں نے ہمیں بھی ہم اس کے پارٹیسپینٹ تھے. تو فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے اگر بھی کلیئرلی مینشن کر دیا جائے کہ یہ آن لائن سروسز بھی اس کے اندر شامل ہے. کلپ چھوٹا سا کلپ شروع سے لگا دیتا ہوں. That's 34 million vehicles, the largest auto recall in U.S. history. At last count, there were more than 135 million cars on the roads of America. Well, today, the government announced that 1 out of 4 is being recalled because of potentially deadly airbags. That's 34 million vehicles, the largest auto recall in U.S. history. The airbags are blamed for 5 deaths and more than 100 injuries. They were made by Japan's Takata Corporation. And here's Jeff Woolward. Up until now, Takata has refused to acknowledge that their airbags are defective. That changes today.
After months of prodding, Transportation Secretary Anthony Fox said Takata finally gave in, agreeing to this record-setting recall. The National Highway Traffic Safety Administration believes that moisture from humidity leaks into the airbag's inflator, changing the properties of the chemical used to inflate the bags. When this happens, the explosive force can rupture the metal casings, sending shrapnel flying through the vehicle. Why this is happening officially is still not clear. Takata still has not identified the root cause of the defect, but we cannot let that delay our actions that we're taking today. I get more anxiety than anything is when anybody stops. 3 years ago, Angelina Sujava was driving a 2001 Honda Civic. She was involved in a crash at just 25 miles an hour. Her Takata airbag exploded. One piece of shrapnel from inside the airbag flew out her windshield. The other ripped into her body. I had a hole in my chest, clear enough to see the bone at the bottom. The problem back then, no one believed her. Everybody kept telling me airbags don't do that. The problem is these ones are, and that's not right, and that's not okay. Kevin Dean is now her attorney. This is the absolute worst automotive products liability defect we've ever seen. Ever. It is a problem that Takata and Honda have known about since at least 2008, when Honda issued its first recall for 4,000 Takata airbags. At the time, the companies blamed it on manufacturing problems. Additional recalls followed, eventually expanding to 11 manufacturers, but mostly for humid regions. Dean is suing Takata and Honda on behalf of his clients. He hired forensic engineer Bill Williams to try to discover a cause. 3, 2, 1. Dean and Williams have been documenting their testing, and so far of the 100 airbags they've tested, 3 have ruptured. They took these slow-motion videos capturing some of those failures. You can see shrapnel flying in a driver's direction. If you're sitting in one of these vehicles and the airbag goes off, you don't know what you're going to get. It could be safe, it could be essentially a grenade. Exactly. Today, NHTSA said it could be days before they know all the vehicles affected. Takata said today, quote, "We are pleased to have reached this agreement with NHTSA and said it presents a clear path forward to restoring trust and safety, even though, as we mentioned, they still don't know the root cause. Scott NHTSA believes drivers can still use these impacted vehicles, but once the official list is out, they should get those vehicles fixed as soon as possible." Jeff, thanks very much. That list that Jeff just mentioned is still being compiled by the government, but for a list of the vehicles that we already know are being recalled and what to do if you own one, you can go to our website, cbsnews.com. Empathy. So there's a whole array के दोनों consumers basically वो अगर public sector का अगर आपने किसी से पानी पिया even then you are a consumer, so अगर उसकी quality में कोई issue हो, so that's something that तो उसके बाद एक positive trend ये है कि over the past 15-20 years काफ़ी सारी regulatory bodies बनी, whether it is the food authority, telecom authority, oil and gas regulatory legislation है, वो बड़ा एक positive step है. So पहली चीज़ तो ये एक provincial subject है, provincial subject में और कंज्यूमर कौंसिल पर कंज्यूमर कोर्ट बनाएगी. तो कंज्यूमर कौंसिल में कानून साजी होने के बावजूद अभी 24 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद में कंज्यूमर लेजिस्लेशन नहीं पिटीशन फाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में, उसके रिजल्ट नहीं हुआ. तो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. जो की डिस्कशन पॉइंट्स है कि कंज्यूमर वो किसी भी पार्टी के मंशूर में एक तरह से क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं है, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऑफन इग्नोर्ड भी रहती है. फाइनेंशियल डेफिसिट्स में एक बड़ा इशू ये है कि जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास काउंसिल्स का एक काम ये था कि उन्होंने आगाही प्रोवाइड करने की. हमारा एक बड़ा कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है, हम जब भी किसी जगह पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं इस्लामाबाद में. 1 साल तक उनके पास ऑफिस नहीं था, ऑफिस इसलिए नहीं था क्योंकि बजट लाइन नहीं थी. अब उनकी वेबसाइट इसलिए नहीं है क्योंकि बस ऑफिस आएगा फिर वो अपनी वेबसाइट बनाएंगे. तो इस वक्त वो इंफॉर्मेशन बनाने के बाद जो बजट लाइन देना भी उतना ही ज़रूरी एस्पेक्ट है. रिड्रेस मैकेनिज्म के बारे में ये बात ज़रूर की जा सकती है, कुछ गैप्स हैं लेकिन वो कितना रोबस्ट है. इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट्स हमने बात की रेगुलेटर के, कि जैसे ओगरा है, ओगरा ने चेक करना है फ्यूल की क्वालिटी, बट फ्यूल की क्वालिटी चेक करने के लिए उसके पास इंस्पेक्टर्स इतने हैं कि वो जा सकते हैं ऑन साइट पे कि नहीं जा सकते. अभी रिसेंट मिसाल ले लें कि दफ़ा 144 नाफिज की है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है तो प्राइस लिस्ट हर जगह पे लगाएं. बट प्राइस लिस्ट को चेक करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा कि क्या थ्रेट का वो
تھریٹس ہوں گی یا ریئل ٹائم پہ پینلٹیز لگیں گی یا نہیں لگیں گے، تو وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ امپلیمنٹیشن ڈیفیسٹ تو بہرحال کہہ سکتے ہیں. ملٹیپل فورمز اویلیبل ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. کنزیومر کورٹس جیسے ایک بہت اچھا میکینزم ہے، بہت لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، اور وہ آنریبل جج صاحب بتائیں گے بھی کہ انہیبٹنگ فیکٹر جو نارملی لوگوں کو ایک دیکھا گیا ہے کہ وہ عدالت کچہری میں کون جائے، اس وجہ سے ان ایکشن ضرور لوگوں کو لیگل فرم کو ہائر کرے گا تو اس کے پاس تو ملٹیپل قسم کے لوگ ہوں گے، ایکسپرٹس ہوں گے، تو ایک یہ اس وجہ سے ضرور انہیبٹ ہوتا ہے. پھر کاسٹ اینڈ ٹائم سینسیٹیو کہ وہ بڑا ٹائم بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے، تو لوگ اس جاتے ہی نہیں عدالتوں میں، اور آؤٹ کم پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ چند انہیبٹنگ فیکٹرز ہیں. کنزیومر کنسرنز جو ہیں وہ بیسیکلی 3 ایریاز میں دیکھی جاتی ہیں. اس کی ایکسیس سب بتا رہا ہوں، ویسے باقی ہمارے آنریبل پینل اس کو کور کرے گا کہ کوئی بھی پروڈکٹ سروس لیں تو آپ 15 دن کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو نوٹس دی تو ودن 15 ڈیز آپ نوٹس دے سکتے ہیں. 15 دن کے بعد یا تو مسئلہ سالو ہوگا یا نہیں ہوگا.